أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد ڈگمگا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بتل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے، اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کرتے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس
امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ صحبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 206 تا 214 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد اقبال۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا، اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا، تیری قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو، قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو، اور سب انتہاؤں کی ہے انتہا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن، ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن، سننے والا نہیں کوئی تیرے سوا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا،
لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمتی تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری۔ لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمت تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری۔ یہ بھی تیرا کرم، یہ بھی تیری عطا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا۔ لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی، لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی، ایک قدم بھی نہ اٹھے ہمارا غلطی۔ ہم کو سچائی کے راستوں پر چلا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا۔ دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے۔ دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے۔ شر کی طغیانیوں نے ہے گھیرا ہوا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا۔ سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں۔ سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں۔ مفلسی ہو کہ ہو دولت بے بہا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا۔ تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مظفر وارثی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ عزیز احمد کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عزام بن حکیم عن عمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاہ قلیل خطباؤہ قلیل سائلوہ کثیر معطوہ، العمل فیہ خیر من العلم، وسیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاہ کثیر خطباؤہ قلیل معطوہ کثیر سائلوہ، العلم فیہ خیر من العمل۔ حضرت حکیم بن حزام اپنے چچا سے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں اور واعظین کم ہیں، اسی طرح دین سے متعلق سوال کرنے والے کم ہیں جبکہ اسے عطا کرنے والے بہت ہیں۔ اس لیے اس وقت عمل کرنا علم سے بہتر ہے، اور ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جس میں دین کا فہم رکھنے والے بہت کم اور واعظین بہت زیادہ ہوں گے، علم عطا کرنے والے کم اور سائلین زیادہ ہوں گے۔ ایسے وقت میں دین کے متعلق علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنے سے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث پاک جسے علامہ ابن عبد البر نے
اپنی حدیث کی کتاب جامع البیان میں نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر خطبہ معلوم ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے اصحاب کرام کو مخاطب فرمایا ہے، اور دین اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس سے جڑے دو اہم ترین حقائق یعنی علم و عمل کی ضرورت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک فطری اور بدیہی بات ہے کہ کسی چیز کو جانے اور پڑھے بغیر اسے روبہ عمل لانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح اس پر عمل کیے بغیر اس کی افادیت بھی دل و دماغ سے اوجھل رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ علم اور عمل کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم چاہیے تاکہ اشیاء کی حقیقت کا پتہ چلے، اور عمل درکار ہے تاکہ اشیاء کے اثرات و ثمرات واضح ہوں۔ علم کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کا اولین طبقہ اس اعتبار سے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اسے سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم میسر آئے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، یعنی مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس پر مزید آپ نے خوبصورت یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا حظکم وانتم حظی، یعنی میں تمہارے حصے میں اور تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اگرچہ یہ ارشاد گرامی پوری امت کے لیے ہے، جو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر اس کے اولین مخاطب تو بہرحال صحابہ کرام ہی ہیں جو طلب علم کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر باش تھے۔ آج کی اس حدیث میں براہ راست آپ انہی سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں۔ فقہ دین کی سمجھ کو اور فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والے کو کہتے ہیں، جس کی جمع فقہا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی الفاظ ہیں، کثیر فقہاؤہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ پاک جس شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فقہا کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سمجھداری، متانت اور وقار سے دین کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قصہ گو نہ عالم ہوتے ہیں نہ فقیہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے اس دور میں قصہ گو اگر کوئی ہے بھی تو بہت کم ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ سوال کرنے والے بہت کم اور عطا کرنے والے بہت ہیں۔ گفتگو چونکہ علم و عمل کے بارے میں ہے، اس لیے اس سوال اور عطا کا تعلق بھی علم و عمل ہی سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تمہارے دور میں تشریح دین اتنی دل پذیر ہے کہ سوال کرنے کی نوبت ہی بہت کم آتی ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ سوال کرنے سے مخفی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، اس لیے ایسے سوال کی حوصلہ افزائی بہرحال کی جاتی ہے، لیکن اگر سوال محض سوال کی نیت سے ہو تو دین نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنا بہت برا ہے۔ بہرحال جب دین کی عمدہ تشریح کرنے والے موجود ہوں اور وہ تشریح عام میسر بھی ہو تو ایسے میں پوری توجہ عمل پر مرکوز ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ جو کچھ سیکھتے تھے اسے پوری طرح عمل میں لاتے، پھر آگے بڑھتے۔ گرامی قدر سامعین، اب ہم حدیث پاک یا اس خطبہ کے دوسرے حصہ کی طرف آتے ہیں، جس میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ علم و عمل کی یہ صورت برقرار نہیں رہے گی اور معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا کہ فقہائے دین کم اور قصہ گو زیادہ ہو جائیں گے، دینے والے کم اور سوال کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ فرمایا ایسی صورت میں علم کی وقعت بڑھ جائے گی کہ دین کا صحیح علم باہم پہنچایا جائے، اس کے بعد ہی عمل کی نوبت آئے گی۔ اس ارشاد گرامی میں
رہنمائی کا عظیم پہلو مضمر ہے، اور وہ یہ کہ علم کی کمی اور قصہ گوئی کی بہتات سے لادینی نظریات، غیر مطلوب تعویلات، ناپسندیدہ رجحانات اور نہ تھمنے والے ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ جس کے آگے بند باندھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں عملی شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بقول کسے یہ امت خرافات میں کھو گئی والی صورتحال ہے۔ شاعر مشرق فرما گئے ہیں، زمن باصوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا دادند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ یعنی میں صوفی اور مولوی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم تک اللہ پاک کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن ان کی خود ساختہ تعویلات سے اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہیں۔ یہاں علامہ مرحوم نے قصہ گو یا واعظین کی کم علمی اور بے عملی کا ہی شکوہ تو کیا ہے۔ آج کی حدیث مبارک ہم سب کو چشم کشا درس دیتی ہے کہ محض معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے راستے کو چھوڑ کر چلنے والا شخص۔ نیز فرمایا کہ ایسا شخص اصلاح سے زیادہ فساد اور بگاڑ کا موجب بنتا ہے۔ لہٰذا علم کو اس طرح طلب کرو کہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ ہو، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کا نقصان نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے صرف عبادت میں اپنی توانائیاں صرف کر دیں اور علم کی طلب سے دستکش ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امت محمدیہ کے خلاف ہی تلواریں سوت کر آ گئے۔ اگر انہوں نے علم کی راہ دیکھی ہوتی تو وہ اس جرم کا شکار نہ ہوتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، مگر لوگوں نے محض اس کی قرأت اور تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا اور اسی پر اکتفا کر گئے۔ دریافت کیا گیا کہ قرآن حکیم کے احکام پر عمل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھیں، اوامر کا لوگوں کو حکم کریں اور نواہی سے روکیں، اور اس کے عجائبات پر غور و فکر کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر آ جائے تو فبہا، ورنہ خود علم ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ عالم اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم کی تلاش میں رہے، اور اگر اسے یہ گمان ہو جائے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے تو یہ اس کے جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ علم کے حوالے سے خلیل بن احمد رحمہ اللہ کا ایک قول نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے تو واقعی یہ عالم ہے، اس کی بات مانو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جانتا ہے مگر اسے ادراک ہی نہیں کہ وہ جانتا ہے، تو وہ سویا ہوا ہے، اسے جگا دو۔ تیسرا وہ شخص جو نہیں جانتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ راستے کا متلاشی ہے، اسے سیدھے راستے کی رہنمائی کرو۔ چوتھا وہ آدمی جو بالکل نہیں جانتا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ نہیں جانتا، تو فرمایا وہ جاہل ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ آخر میں ہم زاہد امت حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی اجازت چاہیں گے۔ فرمایا، روز قیامت اس آدمی سے بڑھ کر کوئی پشیمان نہ ہوگا جس نے لوگوں کو علم دیا اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور یہ خود عمل سے محروم رہا۔ پڑھنے والے تو کامیاب ہو گئے مگر پڑھانے والا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کے خسارے سے محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم کی رہنمائی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عزیز احمد۔ شفیع معظم نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، فردوس نظر میں ہے تو دل عرش بری ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، کہتی ہے مدینے کی فضا ذوق نظر سے، کہتی ہے مدینے کی فضا ذوق نظر سے، کعبہ ہے یہی عرش یہی طور یہی ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، واعظ یہی سجدہ ہے میری زیست کا حاصل، واعظ یہی سجدہ ہے میری زیست کا حاصل، سنگے در محبوب پہ خم میری جبی ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، قید غم کونین سے آزاد ہوں خالد، قید غم کونین سے آزاد ہوں خالد، غم خار میرا گنبد خضرا کا مکین ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے، فردوس نظر میں ہے تو دل عرش بری ہے، آغوش تصور میں مدینے کی زمین ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے تاج ملتانی اور ساتھی، کلام تھا خالد محمود کا۔ اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ بحوالہ الجامع صحیح البخاری، ایک دفعہ ایک محفل میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب تر ہیں۔ ارشاد ہوا، اے عمر، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں جانو گے اس وقت تک تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔
انہوں نے آپ کا حکم سنا تو فوراً عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب تر ہیں۔ جواباً ارشاد ہوا، عمر اب بات بنی، یعنی اب جب کہ تم نے مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی ہے تو اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے۔ تاریخ عالم میں اس محبت کی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ کے لیے ایسا کوئی امکان ہے۔ بلا شبہ صحابہ کی محبت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مکہ مکرمہ میں آج کل یہ الشمیسی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ چونکہ آپ مدینہ سے لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، محض عمرے کا ارادہ تھا، اس لیے قربانی کے جانور بھی ہمراہ تھے۔ ادھر قریش نے معلوم ہونے پر مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کا تہیہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امن و آتشی کے سب سے بڑے نقیب و علمبردار تھے، قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ باہمی خون ریزی ہو۔ وہ تو صرف اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے آئے تھے۔ دونوں طرف سے سفیر بھیجے گئے۔ قریش نے سب سے پہلے بدیل بن وقار کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ فرمایا کہ میں صرف عمرہ کے لیے آیا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ پھر قریش نے جلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ آپ نے پھر اپنا پہلا ارشاد گرامی دہرایا۔ پھر ایک اور ذہین و فتین شخص عروہ بن مسعود ثقفی مذاکرات کے لیے آ پہنچا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے دوران گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح تلوار سونتے ہوئے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جوں ہی عروہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا اور کہا، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لو، یہ ہمارے عظیم قائد کی شان میں گستاخی ہے۔ مگر عروہ عادت سے مجبور تھا۔ جب بھی وہ ہاتھ آگے بڑھاتا، مغیرہ پلک جھپکتے ہی آگے بڑھتے اور عروہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو پیچھے دھکیل دیتے۔ مذاکرات کے بعد عروہ بن مسعود واپس مکہ پہنچا، جبکہ قریش مکہ اس کی طرف سے کسی نہ کسی خبر کے منتظر تھے۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر رسالت مآب سے مذاکرات کا حال بیان کیا۔ آپ کے صحابہ کی عقیدت اور آپ کی عظمت و وقار کے بارے میں قریش مکہ کو رپورٹ پیش کی اور کہا، مکہ والو، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، نگر نگر گھوما ہوں، میں بڑے بڑے ایوان ہائے شاہی دیکھنے والا ہوں، میں نے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر شہنشاہ ایران کا جاہ و جلال اور قیصر روم کا دربار دیکھا ہے۔ مجھے نجاشی بادشاہ کے پاس بطور پیغامبر یعنی ایلچی کے اعتبار سے جانے کا موقع ملا۔ اللہ کی قسم، میں نے محمد کے ساتھیوں کو اپنے نبی سے جو بے انتہا محبت، اظہار عقیدت اور عزت و احترام کرتے دیکھا ہے، وہ کسی اونچے سے اونچے شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ سلاطین عالم محمد کے سامنے بونے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ سے اس کے درباریوں اور وفاداروں کا ایسا اظہار محبت نہیں دیکھا جیسا میں نے محمد کے لیے ان کے ساتھیوں کا دیکھا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کے جانثار اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ بطور تبرک اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مل لیتے ہیں۔ وہ بال کٹواتے ہیں تو جانثاران محمد انہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنے پاس عقیدت و محبت سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی کام کا اشارہ کرتے ہیں تو تعمیل ارشاد کے لیے لپک پڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حکم کی خوب سے خوب تر بجا آوری میں کیسے سبقت حاصل ہو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ محمد کے فدائی ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، اور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے ہیں تو ادب و احترام کے باعث ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں
کسی کو آنکھ اٹھا کر ان کا رخ زیبا دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو محمد پر اپنی جانیں قربان کرنے کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی تصور کرتی ہے۔ ان کے خلاف قدم اٹھانے اور کسی قسم کے کوئی اقدام کرنے سے قبل تمہیں 100 بار سوچنا ہوگا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ آؤ کہ ثنا خوانوں دلدار کی باتیں ہوں، آؤ کہ ثنا خوانوں دلدار کی باتیں ہوں، سلطان دو عالم کے دربار کی باتیں ہوں، آؤ کہ ثنا خوانوں ٹھہرو میں ذرا اپنے اشکوں سے وضو کر لوں، ٹھہرو میں ذرا اپنے اشکوں سے وضو کر لوں، پھر چہرہ انور کے انوار کی باتیں ہوں، آؤ کہ ثنا خوانوں دلدار کی باتیں ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے منیر حسین اور ساتھیوں کی آواز میں۔ کلام تھا ریاض حسین چودھری کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے پروگرام میں ہمیں خط ملا ہے ثوابی سے جناب عبید اللہ خان صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم توڑ دی، اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 مساکین کو کپڑے یا کھانا دے سکتا ہوں یا نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ تنگی تو ہوگی، لیکن عموماً دیکھا جائے گا تو میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں قسم کا کفارہ ترتیب وار ذکر کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو یا ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کا لباس ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جسے میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔
یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قسم کا کفارہ دینے والا شخص 3 میں سے کوئی ایک کام کرے، جو متوسط کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں سے 10 مساکین کو کھلا دے، یا انہیں لباس دے دیں، یا غلام آزاد کر دیں۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کر لیتا ہے تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن اگر مذکورہ تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو پھر روزے کی جانب منتقل ہوگا، تو 3 دن کے روزے رکھے گا۔ تو قسم کا کفارہ دینے کے لیے واجب مقدار ہر مسکین کے لیے نصف صاع ہے، یعنی تقریباً 2.5 کلو چاول وغیرہ۔ اگر اس کے ساتھ سالن وغیرہ بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ویسے یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ 10 مساکین کو دوپہر کا کھانا کھلا دیں یا رات کا کھانا کھلا دیں۔ لباس کی صورت میں ہر مسکین کو ایک سوٹ ادا کر دیں جس سے اس کے لباس مکمل ہو جائے، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھلانے یا لباس پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہو تو روزے رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، یعنی جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اور جیسے کہ حافظ ابن المنذر کہتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اگر کوئی قسم اٹھانے والا قسم توڑ دے اور اس کے پاس کھانا کھلانے یا لباس دینے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہو تو روزے رکھنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور عالم دین سے پوچھا تو ان کا جواب یہی تھا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا کافی ہوگا اس صورت میں کہ اگر وہ پہلے نہیں کر سکتا۔ عدم استطاعت کی صورت میں کہا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص قسم کا کفارہ دیتے ہوئے روزہ رکھ لے، حالانکہ وہ 10 مسکین کو کھانا یا کپڑے دینے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے روزے نفل شمار ہوں گے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن روزے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ نفل شمار ہو جائیں گے۔ اسے چاہیے کہ مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور لوگوں کے یہاں مشہور یہی ہو چکا ہے کہ قسم کا کفارہ روزے رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے تجھے اللہ کی قسم تو نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ آگے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے 3 روزے رکھنا لازم مت کر دینا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ کفارے میں پہلے کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کام کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 مسلسل روزے رکھے گا۔ اور روزے کی جانب منتقل ہونے کا ضابطہ یہی ہے کہ انسان کے پاس ایک دن کی اپنی یومیہ خوراک، بنیادی ضروریات، رہائش، سواری، خادم وغیرہ سے فاضل چیز نہ ہو تو پھر وہ روزے رکھے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کفارے میں روزہ رکھے گا جس کے پاس اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ایک دن اور رات سے زائد خوراک میں کفارے کی مقدار کا کھانا نہ ہو۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ کفارہ اس مال میں سے دینا ہوگا جو بنیادی ضرورت سے زیادہ ہو، جبکہ رہائش، سواری، خادم وغیرہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اس بنا پر جس وقت آپ نے روزہ رکھ کر کفارہ دیا، کیا اس وقت آپ کی اتنی استطاعت تھی کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا آپ کی ذاتی اور بنیادی ضروریات سے فاضل بھی تھیں، چاہے وہ رقم محنت سے کمائی ہو، اپنے گھر والوں سے لی ہو؟ لہذا اگر آپ کے پاس اس وقت کی استطاعت تھی تو پھر آپ کے لیے روزے یہ ناکافی ہوں گے، آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ کے لیے روزے جائز ہوں گے رکھنا۔ اور اس بارے میں شک ہو تو پھر کفارہ دوبارہ دے دیں تاکہ اب یقینی طور پر بری ذمہ ہو جائیں۔ اگر صورتحال کچھ یوں ہو کہ جس وقت آپ نے روزے رکھے اس وقت آپ کفارے میں کھانا یا لباس لے سکتے تھے تو آپ کے رکھے ہوئے روزے ناکافی ہو جائیں گے، لیکن آج آپ کے پاس کھانا یا لباس دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اب بھی آپ 3 روزے ہی رکھیں گے، کیونکہ آپ اب یہ کھانا یا لباس یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہمیں اس پروگرام میں ایک اور خط موصول ہوا ہے جو کہ ہمیں لکھا ہے دادو سے قاری عبد القادر صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنا غلط ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ نماز میں اس قسم کا التفات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پورا سینہ قبلہ رخ سے کسی اور جانب کر لینا، تو یہ التفات اگر ہے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ قبلہ رخ ہونا لازمی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف سر اور آنکھوں سے التفات کرنا کہ پورا جسم قبلہ رخی رہے، تو یہ التفات مکروہ ہے، البتہ کسی ضرورت کی بنا پر کرے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے کرے گا تو اس کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، تاہم نماز صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بعض روایات ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے
کہ نماز کے دوران دل میں نماز سے ہٹ کر خیالات آئیں کہ انسان اپنی خیالات میں کھو جائے، نماز کی جانب توجہ نہ رہے، تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ واضح رہے کہ نماز میں التفات دو طرح کا ہوتا ہے، کہ پہلی قسم جسمانی اور حسی التفات، یعنی سر کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنا، اور دوسری یہ ہے کہ معنوی اور قلبی التفات، یہ نماز میں آنے والے خیالات۔ تو اس آخری بیماری سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو بہت کم لوگ اس سے سلامت رہتے ہیں، اس سے نماز میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ التفات تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو تو قابل برداشت ہے، لیکن یہ آغاز نماز سے انتہائی نماز تک جاری رہے، اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ فرمان لاگو ہوگا کہ شیطان بندے کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ ڈاکہ ہے کہ اس نے بالکل ہی اس کی نماز سے اس کو محروم کر دیا اور اس کو بالکل دور کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی جو باقی قسمیں ہیں وہ اس کا بتا دیا گیا ہے کہ اگر معمولی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ پوری طرح انسان کا ایک طرف وہ جھک جانا یا ایک طرف وہ اپنے سر سے یا اپنے جسم سے دوسری طرف کر لینا، یہ غلط ہوگا، اس میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ اے پاک نبی، اے زندہ نبی، اے پاک نبی، اے زندہ نبی، اے نبیوں کے سرتاج نبی، اے پاک نبی، اے زندہ نبی، اے نبیوں کے سرتاج نبی، تیرا قرض میں رحمت زوروں پر، تیرا بحر کرم مواج نبی، تیرا قرض میں رحمت، اے صبح ازل کے نور یقین، اے شام ابد کے ماہ مبین، اے صبح ازل کے نور یقین، اے شام ابد کے ماہ مبین، عقبا میں بھی شاہی ہے تیری، دنیا میں بھی تیرا راج نبی، عقبا میں بھی شاہی ہے تیری، دنیا میں بھی تیرا
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد اعظم چشتی. کلام تھا وقار امبالوی کا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. رب رحیم و رحمان کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتہ کے دوران قرآن کریم کی 7ویں سورت سورۃ الاعراف کی آیات 10 تا 27 کے مطالعہ اور تفہیم کی سعادت حاصل ہوئی. بلا شبہ قرآن عظیم انسانیت کی رہنمائی اور صلاح و فلاح کا ایسا باکمال نسخہ کیمیا ہے جو ہر زمانے اور ہر سطح کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مؤثر و کارگر ہے. ضرورت اس پر ایمان لانے، اسے راہ عمل بنانے اور زندگی کے نظام کے طور پر اختیار کرنے کی ہے. مطالعہ کردہ آیات بنیادی طور پر تخلیق انسانی کے ابتدائی مرحلے اور اس کے فیصلہ کن نتائج سے متعلق ہیں. ان آیات میں آدم و ابلیس کا قصہ بھی موجود ہے جو 2 فکری اور عملی رویوں کی صورت میں سامنے آیا اور کائنات میں حق و باطل، خیر و شر اور نیکی و بدی کی کشمکش کے آغاز کا نقطہ اول ثابت ہوا. یہ محض اتفاق تھا، نہ حادثہ، بلکہ پروردگار خالق و مالک کی حکمت و مشیت کا مظہر تھا. اس واقعہ کی تفصیلات اس سے قبل سورۃ البقرہ میں بھی بیان کی جا چکی ہیں. مطالعہ کردہ 28 آیات میں بیان ہونے والے اس معروف اور اہم قصہ کے پس منظر میں اہم اور قابل غور امور یہ ہیں. پہلا تو یہ کہ ابلیس و آدم کے 2 علیحدہ علیحدہ بندگانہ رویے سامنے آئے. ابلیس نے جان بوجھ کر تکبر، ضد، ہٹ دھرمی، انا اور بغاوت و سرکشی کے ساتھ اپنے ہی مالک و پروردگار کے مقابل آ کھڑے ہونے، حجت بازی کرنے اور پوری ڈھٹائی سے مخالفت کرنے کا راستہ اپنایا. جبکہ نو تخلیق شدہ آدم نے شیطان کے بہلانے پھسلانے پر ایک غلطی کے ارتکاب کا احساس ہوتے ہی اپنی کوتاہی کا اعتراف اور پروردگار کے حضور معافی طلبی کا طرز عمل اختیار کیا. یہی رویہ اللہ کو پسندیدہ اور اس کی بارگاہ میں وزنی اور انسان کی شان کے مطابق ہے. دوسرا، رب العزت نے فرشتوں کے اعتراضات و تحفظات کے باوجود آدم کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اس کے وجود میں اپنی روح پھونک کر اسے معتبر بنایا، کرامت و شرف سے نوازا، اپنا نائب اور خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور متعدد نعمتوں سے نوازا جنہوں نے اس کی تکریم و تشریف اور فضیلت پر پختہ مہر ثبت کر دی. ان نعمتوں میں سے پہلی انسان کی بہترین صورت میں تخلیق، تصویر، تجسیم اور عقل و شعور کے ساتھ مکمل با اختیاری ہے. زمین کے ہر وسیلہ تک رسائی اور اسے استعمال میں لانے کی صلاحیت و قدرت ہے جسے تمکن فی الارض کہا گیا. وہ ساری طاقت، تسلط اور غلبہ اور رسوخ جو کسی دوسری مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں عطا کیے گئے. اور دوسری نعمت زمین و آسمان کے سارے خزانے اور وسائل جو اسے زندگی بسر کرنے کے لیے مطلوب ہیں وافر طور پر فراہم کر دیے گئے اور اس کی دسترس میں رکھ دیے گئے. اسے قرآن عظیم نے جعلنا لکم فیہا معایش کے الفاظ سے بیان کیا. انسان کے لیے تسخیر کائنات کے مواقع کی نعمت کا تو قرآن نے بار بار اظہار کیا ہی ہے. اللہ کی اس نعمت اور انسان کو عطا کردہ صلاحیت عقل و شعور کا نتیجہ ہے کہ اس نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں تک اسباب عیش کو ڈھونڈ نکالا اور اسے انسانیت کے فائدے اور استعمال کے لیے ممکن بنایا ہے. اور تیسری نعمت لباس اور اس کے اجزاء اور لوازمہ کے ساتھ لباس کی ضرورت کا احساس، شعور اور فطری شرم و حیا کی صفت سے مالا مال کیا جانا ہے. یقیناً جانور اس سے محروم اور بے نیاز ہیں.
انسان کے اندر اس جذبے، احساس اور شعور کے بڑے اہم اور کلیدی اثرات و نتائج اثر انداز ہوتے ہیں، فردی سطح پر بھی، آئلی نظام میں بھی اور قومی اور معاشرتی درجے پر بھی۔ اگر شرم و حیا کا دامن تار تار ہو جائے تو بڑی تباہی اور ہلاکت رونما ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ تاریخ عالم اور حیات انسانی کے ادوار کر چکے ہیں اور نتائج بھگت چکے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ان آیات کا مرکزی موضوع ہے، آدم کو سجدہ۔ یہ عمل اور خدائی فیصلہ بھی اپنے اندر بہت سے مسالے لیے ہوئے ہے۔ شیطان کا آدم کو سجدہ سے انکار بظاہر تخلیقی امتیاز کے سبب ہوا، مگر در حقیقت یہ پروردگار کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی اور محاذ آرائی کا شاخصانہ تھا، جو مخلوق اور بندے کو کسی صورت روا نہیں۔ لہذا طویل عبادتوں، ریاضتوں، بارگاہ الہی میں تقرب کے درجوں کے باوجود اس ایک انکار نے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا چھوڑا۔ شیطان کا یہ محض ایک جرم نہیں تھا، بلکہ تکبر، ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت اور سرکشی کے تمام مظاہر اس میں موجود تھے۔ بندے کو اللہ کے سامنے عز و انکسار، تسلیم و رضا، اطاعت و وفا کا ہی رویہ روا رکھنا چاہیے، جیسا کہ آدم و حوا نے کیا۔ بندے کو خطا پر ندامت کے ساتھ اعتراف اور استغفار کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسی میں اس کی بندگی کی شان اور انسانیت کی معراج ہے، وگرنہ اس کے لیے ایسا خسارہ، ہلاکت و بربادی ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کی ابدی زندگی کی ناکامی۔ مطالعہ کردہ آیات میں بندے کا ایک مطلوب کردار ہر دم شکر گزاری کا اظہار 2 بار مذکور ہوا۔ یہ بندگی کا بڑا مظہر اور پروردگار سے تعلق اور احسان شناسی کا قوی اظہار ہے۔ قولی اور عملی شکر گزاری اور ہر دم پروردگار کی بے شمار نعمتوں اور احسانات پر شکر گزاری کے جذبات اور اعمال رب کی رضا کے ساتھ اس کی مزید نعمتوں کے حصول کا کارگر طریقہ بھی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ناشکری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی شیطانی رویہ ہے اور جنت میں داخلے اور خدا کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ آدم و ابلیس کی معرکہ آرائی کا ایک پہلو مخلص اور سچے بندوں کا امتحان ہے، اور اس کے لیے اس کا دنیا جو دارالامتحان ہے میں ایک محدود مدت تک بھیجا جانا مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ بندے کو دنیا میں اپنی یہ مختصر زندگی آخرت کی ابدی اور لامتناہی زندگی کی راحتوں اور کامیابیوں کے لیے بہت احتیاط، شعور اور ذمہ داری سے گزارنی چاہیے۔ وہ جانور نہیں بلکہ با اختیار اور ذمہ دار ہے، اور پروردگار کی ہر نعمت و احسان کا جواب دہ ہے۔ جواب دہی کا یہ احساس اسے ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دے گا۔ شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی اور ساری قوتیں بھی عطا کیں کہ وہ اپنا زور لگا لے پروردگار کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس یقین و اعتماد اور امید کے ساتھ کہ بندگان خدا جو اس کے سچے اور مخلص وفادار ہوں گے، اس کی ذات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قرآن کے ساتھ مربوط و مضبوط رہیں گے، وہ شیطان کے جھانسے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ بندگان خدا کو شیطان کی دشمنی، چالوں اور ہتھ کنڈوں سے بارہا واضح طور پر خبردار کر دیا گیا ہے۔ بندگان خدا پر لازم ہے کہ اس کھلے اور طاقتور دشمن کو دوست نہ بنائیں، بلکہ قدم قدم پر اس کے ساتھ دشمن بن کر رہیں، کیونکہ شیطان ان کا کبھی دوست نہیں بنتا، نہ ان کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ اس سارے عمل میں نقصان تو سراسر ان بندوں کا ہے جو شیطان کے دوست، پیروکار اور ساتھی بنیں گے۔ وہ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے اللہ، اے بندوں سے محبت کرنے والے اور ان پر شفقت کرنے والے رب، ہمارے ساتھ بھی محبت و شفقت کا معاملہ فرما کہ ہم بھی گنہگار سہی مگر بندے تو تیرے ہی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اے اللہ، تو نے اپنے محبوب نبی کے ساتھیوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اے اللہ، اے رب رحیم، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔